جی السلام علیکم جی عبید عرض کر انسان کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. وقتی طور پہ تھوڑا سا غمگین ہو جائے, چپ ہو جائے, سوچ لیں, ٹھہر جائیں, عقل سے کام لیں. عقل کے بنیادی جو معنی ہے نا وہ یہی ہے. یہ جو میں نے بھی جانور رکھے ہیں, مطلب مجھے ہے تجربہ. کوئی جانور آپ کو نا زیادہ تنگ کرتے ہیں, یہ مطلب گائے بھینسیں. تو ہمارے یہ پنجاب میں رواج ہے کہ اس کے نا مطلب گلے میں نا ایک ڈنڈا مطلب موٹا سارا وہ باندھ دیتے ہیں. وہ جب بھاگتی ہے تو وہ نا اس کو مطلب یہ ٹکنوں پہ, گوڈوں پہ, ٹانگوں پہ لگتا ہے, تو وہ پھر وہ سپیڈ جیسے جیسے وہ سپیڈ بڑھاتی ہے وہ زیادہ زور سے لگتا ہے, تو وہ پھر اس کو اس سے آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے. تو یہ جو عرب ہے نا, یہ جو ایسے سرکش اونٹ تھے نا, ان کو باندھتے تھے. یہ ان کا جو ایک ایک ٹانگ ہے نا وہ فولڈ کر کے وہ رسی سے باندھ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تیز نہیں دوڑ سکتا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ چل سکتا ہے یا مطلب کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو روکنا, اس اونٹ کی تیزی کو, سرکشی کو روکنا, اس کو باندھنا, عرب اس کو عقل کہتے ہیں. عقل کے بنیادی مطلب ہوتا ہے کہ ٹھہر جانا, رک جانا, رک کر سوچنا. جب آپ رک جاتے ہیں نا فوری طور پہ, تو اس سے مسئلہ کافی حد تک حل ہو جاتا ہے. کیونکہ جو بھی مسئلے ہیں نا, جو بھی کوئی غلط کام ہے وہ جذبات میں ہوتے ہیں, فوری ری ایکشن ہوتا ہے. یہ جو مطلب یہ آپ بات کر رہے ہیں, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, غصہ آ گیا, آپ نے مطلب ری ایکشن میں آ کے لڑائی کر لی ہے, کسی کا سر پھاڑ دیا یا ایون ختم کر دیا. ایک ہوتا ہے مایوس ہونا. اچھا, یہ مایوسی ہے نا, یہ ہونی نہیں چاہیے. یہ آپ مایوس نہ ہونا کب سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ یعنی کہ مایوسی سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, اس کے نتیجہ نہیں نکلتا, آپ مایوس ہو جاتے ہیں. پھر کام کرتے ہیں, اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. آپ محنت کرتے ہیں, آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے, تو پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی, تمہارا کام ہے کہ جو ہم تمہیں کہتے ہیں تم ان تک پہنچا دو. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دلگیر مت ہو, اپنے ذمے کا کام کرتے جاؤ, جو فرض ہے وہ ادا کرتے جاؤ. دلگیر مت ہو, غمگین مت ہو, کسی کے دکھ میں, درد میں اپنے دل کو دلگیر غمگین مت کرو. اچھا, یہ ہوتا کس طرح ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اعمال کے نتائج پر ایمان لے آئیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا, اور ضرور نکلے گا. آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں, نتیجہ نکلے گا. یہ بڑی اہم بات. کب نکلے گا؟ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد نکلے, آخرت میں نکلے. اگر آپ اس طرح کا ایمان لائیں گے تو پھر مایوسی سے آپ نجات پالیں گے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا, پھر آپ اعمال کرنے میں نا, آپ کام کریں گے, جو اعمال آپ کریں گے اس سے آپ کو سیٹسفیکشن رہے گی. آپ پھر مایوسی اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب آپ نتائج سے بے پرواہ ہو جائیں. آپ نے نتیجے کی پرواہ نہیں کرنی ہے. یہ کب نکلتا ہے, کیسے نکلتا ہے, کیوں نکلتا ہے, اس کا نتیجہ نکلے گا ضرور. یہ پکی بات ہے, یہ ایمان ہے.
کہ آپ اپنے اعمال، اپنی ڈائریکشن، اپنا راستہ درست رکھ لیں. منزل آئے گی. کب آئے گی؟ اب آئے گی، بعد میں آئے گی. مایوس نہیں ہونا ہے. مرنے کے بعد آئے گی یا زندگی میں آئے گی، یہ بھی ایک ہے. یہی بات تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو کیا اس کے نتائج حسرت سے دعا کی کہ میں دیکھ سکوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرہ قائم کرنے کا وعدہ کیا کہ آپ ایسے اعمال کرو گے، میرے قوانین خداوندی پہ یعنی کہ عمل کرو گے تو ایسا معاشرہ قائم ہوگا. تو وہ خیال میں معاشرہ آیا ہے تو حسرت بنی ہے کہ کیا ہوگا کہ میں ایسا کوئی معاشرہ دیکھ سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم ان تک اپنا پیغام پہنچا دو. تم یہ مت سوچو کہ یہ معاشرہ قائم ہوگا یا نہیں ہوگا. ویسے وہ معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائم ہو گیا تھا، دیکھ لیا تھا. جب خطبہ حجۃ الوداع پہ کہا گیا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، گواہ رہنا. مایوسی گناہ ہے، کفر ہے. اس سے بچا اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ جب ایمان آپ کا مضبوط ہو اور نتائج سے آپ بے پرواہ ہو جائیں. اور جب ایسا ہو جائے تو آپ ایک عمیق قسم کی، وہ میں کہتا ہوں، طمانینت سے لبریز ہو جائیں گے. جی السلام علیکم.